الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है और ये दुनिया की ज़िंदगी पर मगन है और ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबिल में महज एक मताए हक़ीर है और जिन्होंने कुफ़र किया वो कहते हैं कि इस पर इसके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कह दो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, अपनी तरफ रहनुमाई इन लोगों को फरमाता है जो इसकी तरफ मुतवज्जो करता है। जो ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, सुन लो कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। Jazakallah. Once again, I'll be allowing for 10 seconds for the areas on the sides of the stages to be cleared, please. I've been asked to do so. All right, ladies, gentlemen, members of the press, dignitaries, stakeholders, partners, and of course our honorable guest, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Foreign Minister, Pakistan, and the Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab, a very, very warm welcome to you all to this official, significant groundbreaking of the Dhabeji Special Economic Zone. On behalf of myself
and Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, the Special Assistant to the CM, Sindh, for investment in public-private partnership projects. I'd like to welcome you all here today. Thank you all for your punctuality and for gracing us with your presence. Now, it's truly an honor for not only myself, but for all of you to be here to witness this significant milestone, which will mark progress, stability, economic development, and all this in our province of Sindh. I know that if I was to ask you what's your favorite thing about Karachi, you'll all have a different thing to say. For some people, it might be the vibrant people, their hospitality, the food, and its all-over fast-paced vibe. But Karachi is so much more than just that. We all know Karachi as the hub of business, owing to its geostrategic location, and of course, the fact that we are a port city. For a long time, business was booming, investors were thronging the city, bringing in the money. But then, unfortunately, things began to change. And mostly, this was owing to the fact that we were unable to cater to the growing needs of the businessmen and their community. And they began to take their investments and their business elsewhere. And that's when the government of Sindh stepped in with a plan under the CPEC umbrella to change the current scenario. And it's because of the Herculean efforts of the Sindh Economic Zones Management Company that we stand here today at what we all like to call the gateway of prosperity. This would be another testament to the many successful public-private partnerships that the Sindh government has a proud history of, and it would also be the largest. Over 1,500 acres of property boasting a plug-and-play infrastructure, which means that businessmen and investors can literally walk in and start practicing. They would have dedicated gas lines, their own uninterrupted power supply, and thanks to their own grid station, an uninterrupted electric supply as well. All this while enjoying easy access to the Karachi airport, the national highway, and most importantly, our very own Port Qasim. Sounds like a dream come true, and it truly is. Now, to welcome you all officially and to tell you more about this futuristic, state-of-the-art gateway to prosperity, I would like to invite to the stage Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, Special Assistant to the Chief Minister for Investment in Public-Private Partnership Projects. Ladies and gentlemen, a warm, warm round of applause, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब हमारे चीफ गेस्ट आज के इवेंट के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, हमारे सूबाई वज़ीर, our diplomats from Germany, from China, Korea, members of the press, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको आज एक तारीख़ी दिन पे धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं एक ऐसे नए कॉन्सेप्ट का जो जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंपेटिटिव एडवांटेज है पोर्ट की नज़दीकी की करें, कराची शहर की नज़दीकी की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की नज़दीकी की वजह से, वो शायद ही किसी और इलाके में आपको मिल सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स गई हैं टू मेक टुडेज़ इवेंट पॉसिबल। सबसे पहले तो I'd like to start by thanking our President,
आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिन्होंने सीपैक का स्टोन ले किया, जिसकी वजह से आज हम इस मौके पे खड़े हैं, उनकी और जो चाइनीज़ लीडरशिप है, उनकी जॉइंट विजन थी कि ये इलाका, ये खित्ता पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। उस ज़माने में जब इसको एक सीपैक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की तौर पे डेवलप किया गया, तो कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारी चाइनीज़ इंडस्ट्री जो यहाँ पे रिलोकेट हो सकती है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स को दे सकती है, पूरी दुनिया में और इस पूरे रीजन में, पूरे सेंट्रल एशिया में कराची को एक हब के तौर पे देखा जाता है। तो हम यहाँ पे सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं पूरे इस रीजन में। उसके साथ साथ हमारे और भी कुछ दोस्त हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बिलाल मेमन साहब आज हैं हमारे साथ, ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक हिम। एहसन मंगी साहब, Najam Shah Saab could not make it here today, but I'm also very grateful. All of these people have worked really hard. But I think most importantly, the team at SEZMC, Azim Ukeli Saab, who you'll be seeing a little bit later, he's one of the most determined and passionate people about this project or any task that's given to him. And it's his constant unannounced visits, his determination that has brought us to this stage. And halaki, I've only been here for a period of a little over a year, but we were constantly struggling to get to where we are today. Government of Sindh की तरफ से आपको बताया कि this is a PPP project. So Government of Sindh essentially has not invested a single rupee, not in the execution of this project, not in today's event. As equity, we have only provided our land. And our developer, Zahir Khan and brothers, Mohammad Khan Saab, who you will see and hear him speak in a few minutes, they will come in as the developers and develop the entire infrastructure. And our aim is to create an ecosystem that's friendly to the investor, that's friendly to business people, so that it's very, very easy for them to come into Pakistan and come into the province of Sindh and Dhabeji and make their investments and start their business in a plug-and-play model. Our idea and our vision for this is not at a local level, but to be able to put the province of Sindh and Pakistan on a global investment map, where investors are considering other countries. Why not Pakistan to be one of those places on that portfolio of investments? So that secure ecosystem is the vision that we have given ourselves, the target that we've given ourselves, that we're working towards. I'll speak a few minutes in Sindhi. Mukhabarat ilai sara asanya dost hite Thatte ja, Sindh ja, aun sabni jo शुक्रगुजार हैं ताईं हिते आया। ॾिसो असां सभिनी जो ही प्रोजेक्ट पोइ आहे, सभिनी खां पहिरीं ही अव्हां जी मिल्कियत आहे। ऐं मूंखे हींअर बि ऐं माज़ी में बि बिलावल साहब जी तरफ़ां मुस्तक़िल इहो हुकुम थींदो आहे त सभिनी खां पहिरीं मुंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत करणी आहे, सभिनी खां पहिरीं प्रायोरिटी हिते जे माण्हुनि जी हुजणी खपे। त चाहे सरकार जेतिरी बि कोशिशि करे, ऐं मूंखे ख़बर आहे CM साहब ॾींहुं राति इन ॻाल्हि ते महिनत कंदो आहे त अञा वधीक असीं सिंध में रोज़गार क्रिएट करे सघूं, पर जेतिरो रोज़गार हिकिड़ी इंडस्ट्री करे सघे थी उहो सरकार कॾहिं बि उन पैमाने ते नथी करे सघे। त मुंहिंजा भाउरो, मुंहिंजी भेनरूं, हिते असांजी कोशिशि इहा हूंदी त तव्हांखे उहे आला ॾियूं, उहो स्किल सेट ॾियूं त तव्हां न सिर्फ़ कराची, पंजाब, पेशावर जेके माण्हू सां कम्पीट करे सघो, पर तव्हां वटि उहा सर्टिफिकेशन हुजे जो तव्हां न सिर्फ़ु हिते पर दुनिया में किथे बि पंहिंजे पेरनि ते बीह सघो। ऐं
honorable chief guest who is moving towards the plaque for the official unveiling of Dhabeji Special Economic Zone. We welcome the Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, along, of course, with the Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab. Sir, very shortly, प्रेस और मीडिया से गुजारिश है कि अपने आप को पोजीशन कर लीजिएगा. And there we have it, ladies and gentlemen. It is official. The plaque for the Dhabeji Special Economic Zone has been unveiled. खिदमत करनी है सभिनी खां पहिरीं प्रायोरिटी हिते जे माण्हुनि जी हुजणी खपे. त चाहे सरकार जेतिरी बि कोशिशि करे, ऐं मूंखे ख़बर आहे CM साहब ॾींहुं राति इन ॻाल्हि ते महिनत कंदो आहे त अञा वधीक असीं सिंध में रोज़गार क्रिएट करे सघूं, पर जेतिरो रोज़गार हिकिड़ी इंडस्ट्री करे सघे थी उहो सरकार कॾहिं बि उन पैमाने ते नथी करे सघे. त मुंहिंजा भाउरो, मुंहिंजी भेनरूं, हिते असांजी कोशिशि इहा हूंदी त तव्हांखे उहे आला ॾियूं, उहो स्किल सेट ॾियूं त तव्हां न सिर्फ़ु कराची, पंजाब, पेशावर जेके माण्हू सां कम्पीट करे सघो, पर तव्हां वटि उहा सर्टिफिकेशन हुजे जो तव्हां न सिर्फ़ु हिते पर दुनिया में किथे बि पंहिंजे पेरनि ते बीह सघो ऐं पंहिंजे रोज़गार जे लाइ हिते बि कोशिशि करियो, किथे ॿाहिरि बि कोशिशि करे सघो था. ऐं आउं त तव्हांखे अञा हिकिड़ो स्टेप फर्दर वञी इहो बि इनवाइट कंदसि त हिते पंहिंजो कारोबार, पंहिंजा कारखाना लॻायो. जेके 10 साल जो ही टैक्स जी जेका छूट आहे इहा नंढी ॻाल्हि कोन्हे, ऐं इन जे लाइ ॾींहुं राति महिनत ऐं CM साहब जो ताउन ऐं असां ते प्रेशर हो त इन खे फौरी तौर ते करियो. ऐं आउं सम्झां थो त न सिर्फ़ु असीं ठठे ज़िले जो, सिजावल जो, इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो जी तक़दीर हिन सां बदिले सघूं था, पर असीं सॼे पाकिस्तान जी तक़दीर हिन प्रोजेक्ट सां बदिली सघूं था. पर मूंखे अव्हां जे ताउन जी ज़रूरत आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला SEZMC जी सॼी टीम असीं सभु तव्हां सां गॾु कमु कंदासीं ऐं तव्हांजी जेके हिन में रिक्वायरमेंट्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे कोशिशि करे पूरियूं कंदासीं. So I don't want to take more time. Just the idea that we are trying to make the one green special economic zone of this scale, 1,530 acres. You'll get to know all the details in a few minutes. In the city of Karachi, in the province of Sindh. And I know I'm hearing a lot about it, a lot of interest is coming through, but we have to make it into a huge success, and I'm very, very hopeful that together we'll be able to do this. As always, Sindh is open for business. G.A. Bhutto, Pakistan, Zindabad. It's always great to be standing up here on stage and hearing these good things and these positive promises about the future of not only the province but the country too. और अब आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद डिटेल बताने के लिए और इसके फ़वाइद बताने के लिए मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगी. Ladies and gentlemen, I have to keep translating things, so once again for everybody else, I'd like to invite now to the stage the Chief Executive Officer of the Sindh Economic Zone Management Company to let us know about his strategic vision, infrastructure and the potential that this Dhabeji Special Economic Zone holds. Please welcome to the stage Mr. Abdul Azim Okheli. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत सारी तालियां हो सकती हैं. All yours, sir. Thank you, Ji. Thank you very much. I would like to thank the entire team here, Bilawal Saab, CM Saab, Qasim Saab, and all of you. Dhabeji Special Economic Zone presentation laga dein, please. Has been one of the 3 CPEC projects जो President Zardari साहब ने 2018 में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे by the JCC
the top forum of under CPEC. One of them is Dhabeji Special Economic Zone. The other one was KCR and KT Bandar Power Park and Jetty. So Dhabeji, to start off, the location, we believe that it's one of the ideal regionally strategic location. Karachi itself has an ideal location in the entire region, and Dhabeji has that advantage because it's very close to the Port Qasim and ideally located very close to National Highway, Superhighway. The airport is very close by. The port, both ports, in fact, Port Qasim is around 8 kilometers and Karachi port is around 30 kilometers from this zone. So it has that potential in terms of its location. It's one of the top 3 SEZs under CPEC. 1530 acres initially the government of Sindh has earmarked and allotted, and then there is also a future expansion underway. So the government has already announced to expand this zone by another 3,000 acres in the same area, proximity. The structure is such that the project is going to be developed in 2 phases. 1530 acre में से 750 first 18 months में develop करेंगे, and then the remaining is going to develop in next 18 months. And the 50-year lease term, and this is the only PPP project, public-private partnership project, which has no VGF, no viability gap fund, no minimum revenue guarantees. So it is the only public-private partnership project which has the potential of an investment outlay of around $5 billion. And it will create around 150,000 direct and indirect jobs. Next. This is again one of the flagship projects of Government of Sindh, and today is the date of groundbreaking. As Qasim Saab had mentioned, we have had a number of challenges in the past, but we have been able, alhamdulillah, to reach to this day of groundbreaking. We did conduct this, we have the consultants with us. The independent auditor is PwC, who's going to be with us for the concession period, which is 20 years. The lease term for the allottees is going to be 50 years. Next. Zahir Khan and Brothers has been shortlisted or finalized as an outcome of the international competitive bidding, and they are with us. So the entire infrastructure within the zone is going to be developed by Zahir Khan and Brothers. The outer utilities connection and the road has been provided by the provincial government. There is this electric grid station which is currently under construction as we speak. Through the funding of the federal government, we have been able to get 6.7 billion rupees for a dedicated grid station, which is going to provide 350 megawatts of electricity. This is in addition to the alternate power arrangement that are out there, the renewable, the solar, and the wind, which is abundant in this locality. And in addition, there is a gas line which is already there. 95% work is already complete. So that is again with the funding of around 226 million rupees is available. Water and road have been funded by Government of Sindh. There is also going to be an interchange on National Highway in coming days. And since even about a week ago, the project has also been given the SEZ status, which comes with 2 major tax benefits. One of them is 10-year income tax holiday that is going to be there for enterprises, and the other one is a complete exemption on the import of capital, plant, and machinery. So these are the incentives which are going to be available for the investors. Next. This is just a layout which shows the utilities layout. We have electricity coming in, water coming in, gas is already there, road is already there. There is a dedicated road with the help of Planning and Development Department. Wasim Saab, in those days we have been able to come up with this short road.
and it reduces the distance to Port Qasim from 30 kilometers to 8 kilometers. So again, this is going to be a direct access from the port to the zone. Next. These are the tentative timelines. The groundbreaking has started as of now. The machinery is already there. They have mobilized the work. And the developer, we are giving all the utilities and the road at the doorstep of the zone to the developer. The internal infrastructure is going to be carried out in accordance to a schedule that we are going to be working together with the developer, and we are hoping that the zone is going to be up and ready in about 12 months' time. And then the sales is also going to be launched within a quarter, with 3 months from now, because there are certain things which the developer has to do before we initiate the sales. Or the queries that you might have, the responses you would find in that video. Ji, please run kare video. Health and lodging facilities. The project offers tax benefits under special economic. इस वीडियो को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में कदम रखने का वक्त आ गया है और ढाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इस प्रोजेक्ट में हमारे पार्टनर्स हैं ज़ाहिर खान ब्रदर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। मैं चाहूँगी कि मैं ZKB DMC के चेयरमैन को स्टेज पे बुलाऊं। I'd like to invite Mr. Mohabbat Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर ख़ारजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब कासिम नवीद कमर साहब, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब और मोहम्मद वसीम चेयरमैन SEZMC सिंध काबीना, सिंध असम्बली मेंबरान, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गरामी, मीडिया पर्सनस और तमाम मेहमानान गरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन ZKB ग्रुप अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ZKB ग्रुप को सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिंध की आवाम की खिदमत का एक और मौका अता किया। इस मौके पर मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब कासिम नवीद कमर साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील मेमन साहब और तमाम इदारों और अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पाकिस्तान बिलखसूस सिंध के अमन और तरक्की में दिन रात मेहनत करते हैं और दिल से पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं। कराची की बढ़ती हुई आबादी और पोर्ट सिटी होने की वजह से इस शहर को इस तरह के मंसूबों की अशद ज़रूरत है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन अपनी तर्ज का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है और सिंध गवर्नमेंट के इस इक़दाम को मैं दिल से सराहता हूँ। इस मौके पर मैं अपने ग्रुप की कुछ खिदमात का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें रोड नेटवर्क, डैम्स, मेट्रो, अस्पताल, रेलवे लाइंस और पुलों की तामीर जैसे कई अहम मंसूबों की तकमील के फ़राइज़ शामिल हैं। सीपैक वेस्टर्न लूप और ईस्टर्न लूप मोटरवेज़ में ZKB वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जिसने चाइनीज़ कंपनियों के शाना बशाना और उनके मद्दे मुकाबिल खिदमात सरअंजाम दी हैं। पब्लिक प्राइवेट
پارٹی کے تحت شروع کیا گیا یہ منصوبہ انشاءاللہ نہ صرف سندھ کی ترقی بلکہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان سہولیات میں عالمی معیار کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں نہ صرف مقامی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی اور حوصلہ افزائی ہوگی، بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے سنہرے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس منصوبے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 5,000 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سی پیک پاکستان کی معیشت اور ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت میں بھی ایک مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں اسپیشل اکنامک زون ہونے کی وجہ سے صنعت کاروں کے لیے 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے اور صنعتی مشینری کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی پر ایگزمپشن اور دیگر مراحت شامل ہیں، جس کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گی۔ دھابیجی انڈسٹریل زون اپنی جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے پورٹ قاسم، سی پیک ویسٹرن لوپ، ML1 ریلوے لائن، دھابیجی ریلوے اسٹیشن اور نیشنل ہائی وے N5 سے منسلک ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے دھابیجی انڈسٹریل زون نہ صرف اندرون ملک بلکہ ہمسایہ ممالک میں سے بھی آسان رابطے کا ذریعہ ہے۔ میجر سروسز جس میں سوئی گیس کی پائپ لائن دھابیجی انڈسٹریل زون تک پہنچا دی گئی ہے۔ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 10 MGD واٹر سپلائی لائن کے کام کے لیے بڈز کال کر دی گئی ہیں۔ میں بطور ڈیولپر حکومت سندھ اور تمام صنعت کاروں کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس پروجیکٹ کو وقت مقررہ سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس منصوبے کے آپریشنز، مینجمنٹ اور دیگر اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پروجیکٹ مکمل ہونے کے 20 سال بعد بھی ہماری ہے۔ ان تمام سہولیات کو سینٹرلائز IT سسٹم کے تحت مانیٹر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو گرین انوائرمنٹ کے بین الاقوامی معیار کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں نکاسی آب، ماحولیاتی آلودگی، صاف پانی کی فراہمی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ہائیبرڈ انرجی سولوشن، سیکیورٹی سسٹم اور ایک گیٹڈ کمیونٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ملکی معیشت بلکہ بے روزگاری کے خاتمے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ، ہسپتال اور پارکس کی بھی تعمیر کی جائے گی۔ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بے روزگاری کے خاتمے اور ماہر افرادی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ اس منصوبے میں صحت کے معاملے پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جو کہ ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ کے تمام تر قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب میں شرکت فرما کر سندھ گورنمنٹ اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ محمد خان صاحب، میں آپ کے تھینک یو۔ پیشن، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ I'd now like finally to ask the Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah Sahab, to take the stage and share his thoughts and visions with us and the entire audience. Ladies and gentlemen, a very warm round of applause, please. Okay. No need for that, huh? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی
وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء، ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کور، آئی کین سی سم ڈپلومیٹس ہیئر، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران، لوکل گورنمنٹ کے نیولی الیکٹڈ سارے ممبران، کراچی اور ٹھٹا سے آئے ہوئے میرے دوست، میرے میڈیا کے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بہت سالوں بعد میں اس کا قصہ بتاؤں، بلکہ میں کہوں گا میں لوگ 10 سال پہلے تک گئے ہیں، میں 50 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں، 55 سال پیچھے۔ اس دھرتی نے لیڈرز تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن ویژنریز کچھ ہوتے ہیں، اور میں شروعات کروں گا اس ویژنری سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، جنہوں نے آج سے 55-60 سال پہلے کہا تھا، اور ان کی ایک تقریر ہے، ان کی ڈاکیومنٹڈ ہے، میں انگریزی میں وہ کہہ دیتا ہوں، ان کی تقریر میں جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز ہیں، واٹ لیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو said was, he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that. He said, "As I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China." This was in 1967. اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑھائی تھی، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے اس پہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ویژنری لیڈر جب صدر آصف علی زرداری آئے۔ آج کل بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سی پیک کس نے شروع کیا، کہاں سے ہوا۔ میں کسی اور کو نہیں، چائنیز گورنمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں، اس وقت کے ڈیپٹی ہائی کمشنر تھے چائنا کے، اور انہوں نے کہا تھا یہ آئیڈیا چین سے بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، اس وقت پریمیئر لی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، دی پرائم منسٹر ان ویٹنگ پریمیئر لی کو سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا، اور اس کو چائنا نے اٹھایا، اور نہ صرف سی پیک بٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو اور آگے بڑھا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا کانسیپٹ دیا، اور وہ ویژنری آئیڈیا جو صدر آصف علی زرداری کا تھا، اس کو چائنا نے اپنے سارے آس پاس ایون یورپ تک لے گئے اور اس کو بڑھایا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ویژنری لیڈرز، چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو، چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی ویژنری آئیڈیا دی۔ صدر زرداری کی ایک اور ویژنری آئیڈیا تھی، انفارچونیٹلی یہاں میرے ٹھٹا کے دوست بیٹھے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکے، اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا، نہیں تو ان کے شروعات تو صرف ٹھٹا کو اس دنیا کے نقشے پہ دینے تھا، ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے، اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج ٹھٹا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن اب یہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون، اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اس کی بھی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں، 2016 میں جب JCC ہوئی تھی بیجنگ میں، اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک۔ سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی۔ سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے، اور سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے
ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو, پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے. تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس دسمبر 2016 کی JCC میں ان پرنسپل 6 اکنامک زونز اپروو ہوئے تھے, جس میں سے ایک دھابیجی تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم تک پہنچا. اس میں کئی مسئلے مسائل آئے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا وہ جو ایشوز ہوئے, لیکن آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول اس اکنامک زون کی ہمیں شاید مہینہ پہلے ملی ہے. قاسم بتائیں گے ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے. ہمیں 2016 سے آج 2023 ہو گئی, بیکاز ایک اسپیسیفک لا ہے, فیڈرل لا ہے, جس کے تحت یہ ہونا تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں مئی کے مہینے میں آئی بلیو وہ اپروول ملی ہے, اور ہم نے جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں زیڈ کے بھی اس کو بہت تیزی سے, جیسے انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے پاکستان بھر میں, بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھٹا کے لوگوں کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہماری ایشوز ہیں اس وقت, خاص طور پہ زر مبادلہ کے, فارن ایکسچینج کے, اس کو ریزالو, اور اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. آپ کو بتایا تھا اوکیلی صاحب نے جب اپنی پریزنٹیشن کی تھی, اس سے پہلے قاسم صاحب نے بتایا تھا, ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے, میرے خیال ہے 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم, میرے خیال ہے ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام دا سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, وہ جلد کمپلیٹ ہوگا, بہت قریب ہے. وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے, اور پورا پاکستان کا ایکسیس, اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آپ کے ہیں. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایگری کریں گے, اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک سمجھ لیں وہ چھوٹا سا پائلٹ ہے, اس سے ہم اور بڑھائیں گے, اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل کر کے دیں گے, تاکہ یہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے. اور ٹھٹا ضلع جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے, کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹور سے, اور آج وہ ادھر آئے ہیں, اور پھر انہیں مجھے پتہ ہے کہ ٹریول کرنا ہے, انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایز پرائم منسٹر اس دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو ہی انوائٹ کریں گے. اب زیڈ کے بی کے اوپر ہے, اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں. اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا, اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who has come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, ایک ضرور ذکر کروں گا. میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی, اس کو بڑا پھیلایا, خاص طور پہ جو وہ بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لے کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں, سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے, جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کراچی 6ٹھا ڈینجرس ترین شہر تھا, اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا. دوسرا اس میں فیکٹ, اور اس کا 25% فیکٹر ہے, ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے.
एंड आई विल राइट टू देम, मैंने ये किया, मैंने मुर्तज़ा से कहा है वो करे, वी आर राइटिंग टू देम कि ये आप इतने वाइब्रेंट शहर को ये तबाह करने, शहर को जैसे पहले किया था ना, अभी जिक्र किया कि शहर की बुराइयां कर करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स ले जाए, एक और ये साजिश है कि जब कराची वाइब्रेंट हो रहा है, कराची इंशाल्लाह ताला पूरा सिंध वाइब्रेंट हो रहा है, तब आप इस तरीके के आर्टिकल्स छपवा के प्रमोट करके और ऐसी बात करें। दूसरा, उसमें आप सोचें 25% उसमें वेटेज है, जिसमें क्या है, जिसपे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में बहुत एहतराम है उनका, उन्होंने ही हमें पीपीपी में 6th बेस्ट यूनिट इन एशिया भी कहा था, हमें सॉवरेंस के साथ इन्होंने जो है रैंक किया था। उसमें है कि जी अगर गर्मी लगती है ट्रैवलर्स को इधर, तो वो शहर इतना अच्छा नहीं है, यानी मौसम इतना अच्छा नहीं है। भाई इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, खुदा न खास्ता, मुझे पता है अभी बिलावल साहब जब होते हैं, अगर मुझे एक आध कोई काम या मैसेज करते, अभी परसों भी उनका एक मैसेज आया था इसी चीज़ पे, रिलीजियस हार्मनी। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से बेहतर कोई भी मुल्क है, आप चाहे हमारे पड़ोसी देख लें, चाहे वेस्ट देख लें, लेकिन उनकी 25% उस पर था। और जो 2 एरियाज हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, उसको अगर आप मेजर करें उसी इंडेक्स में, अगर आप डिटेल में देखें, तो हम, मेरा ख्याल है वो जो बॉटम 10 उन्होंने बीच के तो दिए नहीं, अब उन बॉटम 10 में से सबसे बहुत ऊपर है। मेरा ख्याल है हम 20-25वें नंबर पे आएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ कराची शहर को इस लायक समझा गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। कराची इंशाल्लाह ताला जो है जैसे पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे और तरक्की करेगा। इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मेयर कराची में आया है और इंशाल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि इससे ज़्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज़म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आप सबका यहाँ आज तशरीफ़ लाए, ख़ासतौर पे बिलावल साहब का कि अपने कीमती वक्त में से, कीमती मसरूफियात में से उन्होंने कुछ कीमती टाइम निकाला और यहाँ आज हमारे साथ आए हैं। कासिम नवीद साहब को और वो सारे लोग जिन्होंने, वसीम साहब चेयरमैन रहे हैं इस अथॉरिटी के, इन सब को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। एक बड़ी मेहनत का काम था और बहुत मुश्किलात थी। वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने अब कर तो दिया है कि बिजली देनी और गैस देनी, लेकिन उसके लिए भी कितनी हमें मेहनत करनी पड़ी। मैंने ये जिक्र किया ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसिफ अली जरदारी, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने भी सीपैक को आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त ऐसा आया, उसका जिक्र जितना कम किया जाए उतना बेहतर है, जब कहा गया कि ये सीपैक सब जो है मुल्क के साथ एक साजिश है, जो अभी दोबारा कराची के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इन साजिशों का सब मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की, इस सूबे की खिदमत के लिए आगे बढ़ती रहेगी और जैसे मैंने कहा फ्यूचर पाकिस्तान का वो सामने बैठा है और पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अगली मंजिलों पे ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। You know, over the years, I've grown accustomed to seeing the Chief Minister send his notes away and speak directly from his heart. And if there's one thing I know, that he's very passionate about the province, about the country, a true patriot. And I hope that everything he says comes true, and there comes a time where I can talk about Karachi the way I used to. It's not that way anymore, sadly. All right, ladies and gentlemen, without any further ado, the moment I think you've all been waiting for. I know we've been waiting to hear from the chief guest. We'd like to hear his thoughts, his vision, and a little bit about the future of the province and the country. So please join me in welcoming to the stage the Foreign Minister of Pakistan, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک بار پھر ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم دھابیجی میں کھڑے ہیں اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کا ایک اور کامیابی کا منصوبہ آپ کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے وہ مت توڑا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بنایا گیا تھا. خاص طور پہ ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے. اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتی ہے. اور یہ میں شروع کرتا ہوں تو صدر زرداری کی جو ویژن تھا، جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور سی پیک کی بنیاد رکھا تھا، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں، اور کیا ضرورت تھا قومی خزانہ پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ صدر پاکستان 9 یا 10 دورے چین کا کر رہا تھا. مگر اس 9 یا 10 دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا، اور اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا. ہم نے اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ملک بھر کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. جو آپ کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کنٹریبیوشن، جیسے تھرکول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو آپ کا پورٹس انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا جو امپرومنٹس ہونے جا رہے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے، عام آدمی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وہ سارے وہ 9 یا 10 دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا. ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 اور 1993 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کروایا گیا. اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ حکومت جو ہمارا کاروباری سیکٹر ہے، جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے، ان کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے. بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے، مگر ہمارا عوام کے لیے، خاص طور پہ مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے. اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے. تو ہم نے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن کو بھی آگے لے کے بڑھا. تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے کھڑا کر دیا،
झिरक मुलाकातियार ब्रिज खड़ा कर दिया, जो इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मंसूबा है। थरकोल का जिक्र होता है, और थरकोल में जहाँ बिजली फराहम करने के लिए जो बिजली घर है वो सीपेक का मंसूबा है। वहाँ कोल माइनिंग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, वो 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। और इस सारे मंसूबे में आपने ना सिर्फ आपका गवर्नेंस का और आपका सर्विस डिलीवरी का जो है वो साबित कर दिया। इसलिए टाइम से पहले ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए। आपने सबसे पहले वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो थर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं, उनको रोज़गार के मौके फराहम किए। मगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डोमेन में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है, उसको दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो किरदार कशी हो रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन झूठ जो है, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट का इदारा है, जो इंटेलिजेंस यूनिट जिसके शिकायत सीएम साहब कर रहा था, उसी इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, जिसमें आपका थट्टा कराची डोर कैरेजवे, झिरक मुलाकातियार ब्रिज, थरकोल का मंसूबा, और आज के बाद धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6th बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि हमारा रैंकिंग जो है, कासिम अपना फ़ोन दे दे मुझे, आपका वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। तो इसमें जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने दुनिया भर में जो ओवरऑल एशिया में, नॉट दुनिया भर में, एशिया भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं डिफरेंट ममालिक में, उनको रेट कर दिया है। और सबसे पहले थाईलैंड, फिलीपींस और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक कर दिया है। और भारत को नंबर 4, और गुजरात को, गुजरात स्टेट जो भारत में है और उनका जो वज़ीर आज़म है, उनका ताल्लुक़ वहाँ से है, इट्स नंबर 5। और छठा नंबर पे 6 नंबर इज़ सिंध प्रोविंस। और उसके बाद नंबर 7 का मुकाबला के लिए बांग्लादेश और वियतनाम दोनों जो है वो नंबर 7 का मुकाबला कर रहे हैं। और 9th पोजीशन जो इस मंसूबे में है वो इंडोनेशिया, किर्गिज़ रिपब्लिक और पाकिस्तान को 90 नंबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे जो है वो रेट किए गए हैं। तो अब दुनिया भी आपकी कारकर्दगी को मान रही है, और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रही है। चाहे वो इस सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस सूबे में ख़ास तौर पे सेहत के मंसूबे में इदारे हो, चाहे वो NICBD हो, SIUT हो, NICH हो, चिल्ड्रन ER में जो आप बच्चों के लिए चाइल्ड ER पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे जो आप सेहत के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप इमरजेंसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और जिस तरीके से आपने सैलाब के दौरान में काम किया, पाकिस्तान के अवाम ये अब
مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے کردار کشی ہوتا تھا، اب ہم نے باقیوں کا دور دیکھا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ باقی کے مقابلے میں بہتر ہے، اور خاص طور پہ جب نوجوانوں کو ذمہ داری ملتا ہے تو پھر نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ہمارا جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سب مل کے دابجی اسپیشل اکنامک زون کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا آج ہمارا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہا ہے۔ آپ سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ سفر مکمل ہوگا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور جیسے قاسم نے اپنا تقریر میں کہا، ہم زور دے رہے ہیں، چاہے وہ سی پے کے منصوبے ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ منصوبے ہو، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبے ہو، ہمارا زور کیا ہے؟ ہمارا زور ہے کہ ہم نے اپنے مقامی لوگوں کو روزگار سب سے پہلے دینا ہے، اور اس کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو سکلز ضروری ہوگا جب تک یہ مکمل ہو جائے گا، جو بھی وہ سکلز ضروری ہوگا یہاں کام کرنے کے لیے، وہ سکلز یہاں کا مقامی پاپولیشن کو فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا ووکیشنل ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا۔ یہ ہمارا جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے، اور اس وقت پہ خاص طور پہ مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا زور ہے، مگر دابجی ایک اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، حکومت اور کاروباری طبقہ کے ساتھ مل کے ہم ایسے محنت کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی روزگار مل سکتے ہیں، اور ملک بھر کا جو معیشت ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ دھابجی کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک ہے، وہ سی پیک کا بھی لائن میں ہم ہیں، اور جو کراچی شہر ہے اس کے ساتھ بھی ہم بالکل ہی نزدیک ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جب مل لیں گے، ہمارا جو زیڈ کے بی کا پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو اعلیٰ کوالٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں ہمارا صنعتیں کھلیں گے، انڈسٹریز کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جو ایک معاشی انقلاب ہے ہم تھٹا اور کراچی سے شروع کر کے اس کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم اس پوٹینشل کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو دابجی کا اسپیشل اکنامک زون ہے، یہاں اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے جو فیکٹریز ہیں، یہاں کا جو انڈسٹریز ہے، وہ آپ کا سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چین تک، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک، اور ادھر کے پی ٹی کے تھرو سمندر کے تھرو دنیا تک آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کا ٹریڈ چلے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، پاکستان ہمارا ملک کو ہوگا۔ اور میں آپ سب کو، ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا کاروباری طبقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الیکشنز میں ہم مل کے کامیاب ہوں گے، اور جب ہمارا حکومت بنے گا، جیسے آپ نے دھابجی کا میں اتنا آپ نے یہ شروع لیا ہے، جیسے آپ نے صحت کا نظام میں امپروومنٹس لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس قسم کی جو پرفارمنس ہے، جو فوکس ہے، اس کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، مگر خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی
लेकर आना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलके आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, जो अवाम का मसाइल का हल है, वो तीर का निशान है और आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। I've requested our chief guest to remain on stage, and we're always pleased to hear the passionate promises for the province and the country. I'd like to ask the following people to join our honorable chief guest on stage, the first and foremost being Syed Murad Ali Shah Sahab, the Chief Minister Sindh, to be joined by Mr. Syed Qasim Naveed Qamar, the Special Assistant to the Chief Minister Sindh, Mr. Mohammed Khan, the Chairman of ZKB DMC. Gentlemen, I'm calling out the names. Please find yourselves on stage. I'd like to ask the Chairman of SEZMC, that's the Sindh Economic Zone Management Company, Mr. Mohammed Wasim Sahab, to join us on stage. I'd like to ask the CEO of the Sindh Economic Zones Management Company, Mr. Abdul Azim Okeli, to join us on stage. And last but certainly not least, Mr. Mohammed Wasim Asghar, the CEO of ZKB CMC. Members of the media or press, आप सबसे गुजारिश है कि पीछे बैठने वालों के व्यू को ब्लॉक ना करें। मैं चाहूँगी कि अभी जितने भी लोग हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं, वो एक शॉर्ट मोमेंटो सेरेमनी में स्टार्ट करें। I'd like to ask Mr. Syed Qasim Naveed and Mr. Mohammed Khan to present a plaque to Mr. Bilawal Bhutto Zardari, our chief guest. Here comes the plaque. बहुत सारी तालियां कराची. Next, I'd like to ask Mr. Mohammed Wasim Sahib, the chairman of SEZMC, and Mr. Mohammed Khan, who is essentially the host for today, to present a plaque to our Honorable Chief Minister Sindh. मैं इन जेंटलमैन से अभी भी दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पे ही रुकिएगा। हम 2 मिनट के लिए ग्रुप फोटोग्राफ्स में इंडल्ज करेंगे। I'd like to ask to be joined by the provincial ministers, please. Can I have the provincial ministers join us on the stage? Together? Liaquat Sahab, Murtaza Wahab Sahab, Ali Hassan Zardari Sahab, Riaz Hassan Shah Shirazi Sahab. I hope I haven't missed anyone. All right. All right. जोकियो साहब को भी मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगी. I'm not authorized to ask any more people to come onto the stage right now. प्लीज आप लोग उस तरफ जाइएगा ताकि तस्वीर मुकम्मल हो. All right. जब मुझे फोटोग्राफर्स एक थम्स अप साइन देंगे, मुझे समझ में आ जाएगी कि योर ग्रुप फोटो इज ओवर. उसके बाद I'll ask some gentlemen to leave, and I'd like to call. Can I please, Bilawal Sahab, can I please ask you to come back onto the stage? The Sindh Economic Zone team would like to take a group photograph as well, if that's not too much trouble. All right. आप लोग please बैठ जाइएगा. Sindh Economic Zone की team को, we already have the chairman on stage and the CEO on stage. Can I just have the SEZ team on stage, please? I've been asked to hurry. Let's make this as quick as possible. Please, Jaldi.
बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, let's make this as quick and professional as possible, please. All right. Abhi, I will ask Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab along with the Chief Minister Sindh and Qasim Sahab to step towards this groundbreaking, symbolic groundbreaking ceremony where they will shovel the earth and pave a way to a successful economic zone. इस वक्त shovels के साथ front stage पे मौजूद हैं हमारे chief guest. I'd like them to be joined by Mr. Yan Yundong, the CG of China in Pakistan, Mr. Yan Yundong, Consul General, and His Excellency Mr. Lotz, the CG of Germany in Karachi. इस वक्त groundbreaking ceremony हो रही है और उसी के साथ साथ ढाबेजी इकोनॉमिक जोन की प्रॉस्पेरिटी के लिए नया रोड पेव किया गया है। आपके लेफ्ट पे इस वक्त, मेरे लेफ्ट और आपके राइट पे फूल खिल